روزے اور 3 راتوں کی سورت فاتحہ. میں نے تو دیکھا 11 مہینے نہیں گزرتے، 11 مہینے نہیں گزرتے، اور جو بندہ اس کو زندگی کا معمول بنا لے. عرب کے معمولات میں ہے، عرب میں اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ علاقوں کے علاقے، محلے کے محلے، گلیوں کے گلیاں، ان میں ایام بیز کا پورا راج ہے اور رواج ہے. عرب ان میں صفات انبیاء ہیں، عرب میں صفات صحابہ اہل البیت کی صفات ہیں. عرب میں نے عرب میں دیکھا حضرت حسین کے مزار پہ، حضرت موسیٰ کاظم، جتنی ہستی ان کے مزارات پہ جو عرب آتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا. آئے گا، آنسو بہے گا، قرآن پاک لے کے کونے بیٹھ جائے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا. آپ کی صفات اور ان کی محبت میں آنسو بہائے گا. خاموش قرآن پاک پڑھے گا. اور ہر قرآن پہ عرب کے، میں سیدہ زینب کے مزار پہ، سیدہ سکینہ کے مزار پہ، شام اور عراق، بغداد اور کہاں وہاں سے ہر جگہ جو قرآن ہے وہ رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس میں لکھا ہوا ہے رسم عثمانی. میں نے اس کی ویڈیوز بنائی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو تدوین کی تھی، اس ترتیب پہ سارا عرب اس پہ لکھا ہے رسم عثمانی. ان کے مزاجوں کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی. عرب میں آج بھی ایام 20 کے روزوں کی ترتیب ہے، آج بھی. ہمارے یہاں ترتیب نہیں. کئی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، انفرادی تو کئی دفعہ میں نے اس کے واقعات، اس پہ میری پورے کی پوری محفل ہیں، پورے کے پورے درس ہیں. اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ، اس کو تسبیح خانے میں پورا نظام چلایا جائے، اور تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ اس کو ترتیب دیا جائے. پوری دنیا سے لوگ آئیں اور آ کے تسبیح خانے میں رہیں اور سحری کھائیں، اور ساری رات پھر سورت فاتحہ اور فجر اور دن کا کچھ آرام کر لیں، اور پھر دن کا روزہ ہو اور شام کی پھر افطاری ہو، اور پھر اسی طرح یہ 3 دن ہو ایسے ہوں. شاید آج رات سے روزہ بن گیا. اور دیکھیں عجیب سی بات ہے، اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا. اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا. اور کیا کمال ہے. اتنا خوش قسمت ہوں گے جو سحری کرنے والے کو کھانا کھلائیں گے، ان کے برتن سمیٹیں گے. اللہ اکبر. کیسے خوش قسمت ہوں گے جو ان کی افطاری میں مل کے دسترخوان بچھا رہے، چٹائیاں بچھا رہے اور بھاگ دوڑ کر رہے. کیسے نصیبوں والے ہوں گے، کیسے مقدروں والے ہوں گے، کیسے بخت والے ہوں گے. فیصلہ ہے وہ تو بندہ جب فیصلہ کر لیتا ہے پھر غیب سے اللہ پاک اس کے لیے برکت عافیت کے فیصلے کرتا. تو کیا فیصلہ کیا کہ سورۃ فاتحہ میں جو وعدے ہیں انعام کے، یہ میں ابھی ایک وعدہ چھوڑ گیا ہوں. وہ وعدہ ہے اہدنا الصراط. ساری زندگی بندہ مانگتا رہا، اللہ سچی راہیں دکھاتا رہا، اللہ کئی راہوں سے ہٹا نہ دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اے اللہ پل کا پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں کہ تم مجھے سچی راہوں سے ہٹا دے اور میں گمراہی کی راہوں پہ چلا جاؤں اور ساری عمر گمراہی کی راہوں کا سفیر بنوں، اور موت میری جب آئے تو دنیا مجھے کسی اور لفظوں میں یاد کرے. دنیا کہے یہ وہ شعبے کا بندہ تھا، اس شعبے کا آدمی تھا.
یہ وہ تھا جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا تھا، اس کے حبیب سے دور کرتا تھا، کملی والے سے، آل رسول سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے دور کرتا تھا۔ یہ وہ بندہ، یہ اس کی قبر، یہ اس کا نام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سچی راہیں دکھا دے۔ اور سچی راہیں کس کو ملتی ہیں؟ لکھ لے میری بات کو، جو اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر یہ نہ دیکھے یہ فقیر کون ہے، کہا حوالے ایسے کر جیسے اونٹ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، پھر ایک بچے کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے اور پیچھے سینکڑوں اونٹوں کی قطار ہوتی ہے، اور بچہ بھی ایسا بکتا ہوا حبشی غلام ہوتا ہے، نہ جس کا حسب ہوتا ہے، نہ نسب ہوتا ہے، نہ قوم ہوتی ہے، نہ شکل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں خاموشی سے اونٹ پیچھے چل رہے ہیں۔ کہا اسی طرح اپنے آپ کو حوالے کر، تفویض کر، اپنے آپ کو حوالے کر، اپنے آپ کو ایسے حوالے کر۔ جو حوالے کر کے چلتا ہے اپنے آپ کو کسی فقیر کے، اور اس کو اللہ پاک اہدنا الصراط المستقیم کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں ملتی رہتی ہیں۔ اور جو حوالے کر کے نہیں چلتا، حوالے کر کے نہیں چلتا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن اٹھاؤ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ میں نے کہا ایک فزکس، کیمسٹری کی، بیالوجی کی، میتھ کی کتاب اٹھا ترجمے کے ساتھ گھر میں پڑھ، اس کے لیے تو استاد تلاش کرتا ہے، اور وہ قرآن جو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی کثیرا، کہ مجھے پڑھ کے بہت سے لوگ خود برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور مجھے پڑھ کے بہت سے لوگ پار نکل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، تو کہتا ہے اپنی مرضی سے پڑھوں گا، ترجمہ اٹھاؤں گا کسی کتاب کا پڑھ کے پھر۔ میں ایک صاحب گئے کسی ملک میں، تو انہوں نے کہا کہ سنت نبی اور جدید سائنس لکھی ہے، پاکستان میں ایک بندے نے اس کو جانتے ہیں، میرا نام پوچھا، مجھے انہوں نے آ کے بتایا، تو میں کہا میں جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ تو کہا اس کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی کوئی دینداری ہے؟ تھوڑی سی۔ میں کہا ہاں ہے۔ تم کیوں؟ کہا اکثر دین کی کتابیں وہی لکھتے ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ کتاب لکھ دی، اس نے کہا کہ اس نے کتاب بیٹھ کے لکھی، اس نے سو کے پڑھی، نہ زندگی اس میں عمل کی، نہ زندگی اس نے۔ لاہور میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے شراب پہ کتاب لکھی ہے کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، وہ روز شراب کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ میں ذاتی جانتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، لمبی فلائٹ تھی، تو ایک انگریز کتاب پڑھ رہا تھا، دی ہسٹری آف وائن، شراب کی تاریخ پڑھ رہا تھا۔ میں کہا واہ مولا، تو نے مجھے کن کاموں پہ لگا دیا، میں وظیفوں کی تاریخ اٹھاتا ہوں، کبھی تسبیحوں کی، کبھی اولیاء کی، کبھی اہل بیت کی، کبھی کس کی۔ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ کچھ سو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آرام کرنے آتے ہیں، تو خود تو آرام، ہمیں بھی تو آرام کرنے دے کم از کم، جو تیرا آرام چھینا ہے ہمارا تو نہیں چھینا۔ اللہ نے مجھے آپ بھائی ایگزاسٹ بند ہو گئے ہیں، کوئی ذمہ دار ہے جو ایگزاسٹ کو چلوا کے شفقت فرمائے؟ لگتا ہے کہ اس کے چکر الٹے ہو گئے، بند ہوئے ایگزاسٹ، آپ سے بھیجا ہے لائٹ کی کمی کی وجہ سے۔ اچھا وولٹیج کم ہے، لائٹ کم ہے، اسی لائٹ کے لیے کہتا ہوں رات کو جاگ کے کوئی لائٹ کا انتظام کر۔ دیکھ لیا، نقدہ سوادہ ادھار فساد ہو، یہ دیکھ لیں لائٹ تھوڑی سی ہے صحیح پر کم ہے، طاقتور ایگزاسٹ جو کھینچ رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ راتوں کو جاگ کے دن کا روزہ رکھ کے یہ لائٹ کی کمی کو پورا کرنا ہے، اور پھر یہی لائٹ کی کمی قبر میں یہی روشنی ہوگی، یہی روشنی ہوگی۔ اس دن مجھے ایک ملا انگلینڈ سے ایک بندہ،
مجھ سے کہنے لگا میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، جو گورا بیٹھتا ہے اس سے باتیں کرتا ہوں تسبیح خانے کی، اس کو وظیفہ دیتا ہوں. آپ نے ایک دفعہ وظیفہ دیا تھا، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. اے اللہ اس دل میں نور کو داخل کر دے، اللہ کو روشنی دے، نور دے. کہاں لوگوں کو کہتا ہوں یہ پڑھو گے نا تمہارا اسٹریس ختم ہوگا، تمہاری ٹینشن ختم ہوگی، تمہیں سکون آئے گا، تمہیں راحت ملے گی، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. کہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بس یہی پڑھنا ہے. ہاں بس یہی پڑھنا ہے. او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، بس یہی پڑھنا ہے، یہی وظیفہ ہے. اور کہا کہ پھر وہی بندے مجھے ملتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا، اور بے شمار ایسے ملتے ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک کو دل کی دنیا میں نور دے دے. انعمت علیہم یہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا تو وہ یہی لفظ کہتا تھا، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. تو کہ ہم گئے تو ہماری نماز کو دیکھ کے آیا تو ہمیں اس کو کہا، کہنے لگے یہ جو آپ نے کیا مجھے اس میں سکون ہے، میں بھی کرنا چاہوں گا. کہا اس کے لیے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، میں حاضر ہوں. کہا کلمہ پڑھا نا، وہ پڑھنے کے بعد ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ کیوں ہوا؟ کہا یہ جگہ خالی تھی بھر گئی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. اے سخیا کا اس دل کی دنیا. کہنے لگا میں لوگوں کو جو بھی سواری بیٹھتی ہے، جو بھی سواری بیٹھتی اس کے ساتھ بات شروع کر دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں تیرے مسئلے مشکلیں یہ ہیں. اور کہا میں اس کو مجھے عجیب بات کہی، کہا کہ وہ ایول آئی بلیک میجک کو اور بدروحوں کو بہت مانتے ہیں. میں نے کہا تیرے پر لگتا ہے ایول آئی بلیک میجک، تو کیسے جانتا ہے؟ تو کیسے جانتا؟ میں نے کہا بس تم یہ پڑھ، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. ایک دکاندار تھا تو غلطی سے نا اس نے لوٹے کے اندر مرچیں ڈال دی، اسے پتہ نہ چلا یا کسی نے ڈال دی. اسے حاجت ہوئی تو استنجے کے لیے گیا نا، حاجت کے بعد مرچوں کے ساتھ جو کیا استنجا تو جلن بہت زیادہ، ہائے ہائے کرے. اب دکان بھی خالی نہیں چھوڑ سکتا تو ایک بڑھیا آئی کرے پترا لون کی ملائی، وہاں کے اما 4 آنے کلو ہے، وہاں کے پترا یہ دال وہاں کے اما 100 روپے کلو ہے، وہاں کے مرچا کی ملائی، یہاں کہتے کیوں پتا ہے مرچ کیسے لگائی ہے، اما تجھے کیا پتا، وہ تو میرے اور لوٹے کو پتا ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ کہنے لگا تجھے کیسے پتا چل جاتا کہ میرے پاس بلیک میجک ہے، کچھ بدرو ہے، ایول آئی ہے، نظر بد ہے. انہوں نے کہا بس تو یہ پڑھ، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. بس یہ لائٹ گئی ہے طاقت نہیں ہے جو ایگزاس چلا سکے اتنے بڑے حال میں حبس کو ختم کرے. ابھی تو چھتیں اونچی ہیں اور کھڑکیاں ہیں، ورنہ تو سانس ٹوٹ جاتا. اسی کو کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کے سورۃ فاتحہ کہ اتنی روشنی ہو جو میری قبر میں، اتنی روشنی ہو موت کے وقت، اور اتنی روشنی ہو جو میری زندگی میں رزق کی فراوانی، برکت کی فراوانی، عزت کی فراوانی اور روح کی فراوانی دے سکے. اس روشنی کے لیے یہ ساری آج کی بات، آج کی محنت، آج کی کوشش ہے. اس روشنی کے، اس روشنی کے، اس روشنی پہ محنت کرنے والے، اس روشنی پہ کوشش کرنے والے. ہاں یہ روشنی کی محنت ہے، یہ روشنی کی کوشش ہے، یہ اس کی محنت اور کوشش ہے. اس پہ اگر اللہ پاک خزانہ غیب سے رزق وسیع، برکت وسیع، رشتوں کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں ان راتوں کے عمل میں، ایام 20 میں. بے اولادی کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں کہ دیکھیں اولاد انعام ہے نا اللہ کا. انعمتا نہیں،
اولاد کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں, رشتوں کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں, رزق کے, قرضوں کے, لاعلاج بیماریوں کے, گھروں میں دکھوں کے, گھروں میں ناچاکیاں, جھگڑے, گھروں کے اندر کی نفرتیں, اس کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں, اس کے مسائل بڑے حل ہوتے ہیں, بہت حل ہوتے ہیں. کیوں؟ سکون انعام ہے. ایک درویش نے لکھا, میں مجھے پڑھ کے بڑی راحت ہوئی, کہا جنت میں ایک نعمت یہ ہوگی, شور نہیں ہوگا, ہارن نہیں ہوں گے. جنت میں شور نہیں ہوگا, سکون ہوگا, یہ بھی نعمت ہے. تو انعام کا ساری نعمتیں اگر پانا چاہتے ہیں تو پھر ایام 20 کا انتظار بھی کیا کریں, اہتمام بھی کیا کریں, اور اس کی ترتیب بھی اپنے اوپر ایام 20 کی, ایام 20 کی انتظار بھی, اہتمام بھی, ایام 20 کی فائدے ہی فائدے, نفع ہی نفع, آپ پالیں گے نفع ہو. اور دوسری چیز, جو حضرات فتنوں کو توڑنے کے لیے پوری دنیا میں محنت کر رہے ہیں, اگر وہ حزب البحر کر چکے اور سفر کے مہینے کی صورت قریش فتنوں اور کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے اور ایام 20 پہ محنت کریں گے, وہ فیصلے جو سالوں میں ہوں گے, وہ مہینوں میں جو مہینوں میں ہوں گے, ہفتوں میں جو ہفتوں میں ہوں گے, دنوں میں جو دنوں میں ہوں گے, وہ گھنٹوں میں جو گھنٹوں میں ہوں گے, منٹوں میں جو منٹوں ہوں گے, سیکنڈوں میں, لمحوں میں فیصلے ہو جائیں گے. اللہ کتمیر کے جال کو توڑ کے رکھ دے گا, اور وہ دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے جو یہ محنت کر رہے اور غفلت نہیں کر رہے. میں لفظ غفلت کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے خود کہا کہ ہم سے غفلت ہوئی اور ہم نے پھر غفلت سے توبہ کی. یہ تو موقع ہیں کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے, اس کی تدبیروں کو اس کے اوپر پلٹانے کے لیے, اس کو تہس نہس کرنے کے لیے. پوری دنیا کے مخلصین محنت کر رہے, لگے ہوئے ہیں. اور یہ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں اور یہ ایام 20, اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگی میں صرف یہی ہے, جب تک کہ کتمیر کا جال نہیں ٹوٹتا ہمیں چین نہیں آئے گا. ایسے عاشق ہیں, ایسے مست الست ہیں, ایسے دیوانے مخلص ہیں پوری دنیا میں. آپ کو یقین ہے ہوں گے, ہیں, اور یہاں اس تصدیقانے میں بھی ہیں. اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو ایام 20 کو سعادت سمجھے. بڑوں نے ایام 20 کے ذریعے سے اپنے لیے اور نسلوں کے لیے عزت دولت رزق, عزت دولت رزق, عزت دولت رزق, روح روحانیت, عطا شفقت برکت اور غیبی خزانے منوائے, اللہ سے منوائے. اور میری ایک بات اور سن لیں, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, غور سے سنیں. راتوں کی دعائیں اور سورۃ فاتحہ تقدیر کے لکھے کو مٹاتی ہیں. یہ بڑی اہم بات. میرے باپ, میرے باپ کے باپ, میرے والد, میرے والد کے والد, میرے دادا کے دادا. مجھے ایک درویش نے کہا کہ میرے جو پردادا کے دادا تھے وہ ڈاکو تھے, چور تھے. وہ خود درویش ہے, اللہ والے. کہا میں ان کو پڑھ کے بخشتا ہوں اور اعمال کا ہدیہ دیتا ہوں جن لوگوں سے انہوں نے سلب کیا. ایک میں عجیب بات بتاؤں, کوئی لعنت, میری بات ذرا غور سے سنیے گا, بڑی خاص بات ہے. کوئی لعنت تھی جو میرا پیچھا کر رہی ہے, کوئی بد دعا تھی کسی مظلوم کی جو میرا پیچھا کر رہی ہے, اور میری بندی بگڑ جاتی ہے, میری بندی بگڑ جاتی ہے, میری سوارتی بگڑ جاتی ہے, میری زندگی میں بربادی ہوتی ہے. کوئی تھی ایسی جو میرا پیچھا کر رہی ہے, میرا پیچھا کر رہی ہے. جب بندہ رات کی تنہائیوں میں رو رو کے مانگتا ہے نا, انعمت علیہم اور غیر المغضوب, غضب, وہ لعنت غضب ہے نا, بد دعا غضب, اے اللہ بس غضب سے. تو اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے, اپنی رحمت میں سے حصہ دے کے ان کا گھر پورا کر دیتا ہے, اور ان کی لعنتوں, ان کی بد دعاؤں کے سامنے
یہ دیوار آ جاتی ہے اور اس کے گھر میں پھر رحمت 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 رحمت، اور اس کی نسلوں میں رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان پہ جادو نہیں ہوتے، لکھ لینا میری بات کو، جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ان پہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی نسلوں کی بد دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، لعنتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھٹکار چل رہی ہوتی ہے، ہاں چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی بگڑی اور اس کی بربادی اور اس کی گلیاں راہیں راستے بند اور اس کی ناکامیاں اور اس کی ذلتیں اور اس کی رسوائیاں، اور یہ اس کو یہ تاریک راتوں میں پڑھا جانے والا، یہ راتوں کو پڑھا جانے والا، روشن راتوں میں، تاریک راتوں میں نہیں، روشن راتوں میں پڑھا جانے والا یہ عمل اس کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتے ہیں. کیا پتا میرے خاندان میں پیچھے کون تھا، پیچھے کون تھا ایسا جو میں بھول گیا، تاریخ بھول گئی، قبریں مٹ گئیں، نسلیں مٹ گئیں، پر وہ کوئی ظالم تھا، جفاجو تھا، کینہ پرور تھا، اور اس نے لاکھوں کو ستایا تھا اور لاکھوں کی آہیں لی تھی. کہا میں ان کے لیے بہت دعائیں مانگتا ہوں، اور انہوں نے جن جن کو لوٹا تھا ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ دیتا ہوں اعمال کا. وہ درویش مجھے کہنے لگے کہ میرے جو دادا کے بڑے تھے وہ ڈاکو چور تھے، چور تھے. تو اس لیے یہ راتوں کو سورۃ فاتحہ جو سارا قرآن ہے اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مکھن ہے، مکھن ہے سورۃ فاتحہ. فیصلہ کر لیں، سورۃ فاتحہ سے دوستی کر لیں. اور بتاؤں، میں جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی ایک دھماکہ ہوا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اور وہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کھلا تھا، اور وہ سورۃ فاتحہ کے لیے کھلا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں کھلے گا. اور اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور شیطان نے اس دن اپنے سر پہ راکھ ڈالی، مٹی ڈالی، بال نوچے، چیخا چلایا کہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، اور یہ لوگ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے اور آباد اور شاد ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں اور آسمان 7، سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں، زمینیں بھی 7، سمندر بھی 7، بر اعظم بھی، قرآن کی منزلیں بھی 7، اور طواف کے چکر بھی بہت 7 ہیں. بس یہ 7 ساتوں کو آباد اور شاد، نور اور باغو بہار کر دیں گے، نور اور باغو بہار کر دیں گے، نور اور باغو بہار کر دیں گے. کوئی اپنی والدہ کے لیے اگر کر لے، ماں نے زندگی میں جو درد دیا تھا اس کو چھوڑ کے تو کیوں گیا تھا؟ ماں نے تو زندگی میں تجھے یہی درد دیا تھا، نیک ماں تھی، اور کہتی ہے میری اس درد کی وجہ سے میری بخشش کا سامان بنا. کر لو کر لو. اور مجھے اس ساری محنت کا صلہ کیا ملنا ہے کہ میرا تھوڑا سا کمیشن ہے. انہوں نے کہا 4 میں میرے باقی تیرے. کمیشن ملے گا، آپ دے نہ دیں مجھے، آپ کھا جائیں میرا کمیشن، آپ میرا حصہ کھا جائیں. کمیشن طے کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ ملاتی ہے، انگلی ایسے پھرتی ہے، کمیشن طے ہو جاتا ہے. آپ میرا کمیشن کھا جائیں. کر لیں گے تو مہربانی ہوگی، اگر نہیں دیں گے تو اللہ اور فرشتہ میرا کمیشن لکھا جا رہا ہے. اتنی 2 گھنٹے تو ہو گئے ایک کام کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور وہ کام سالہ سال اللہ کی برحمت سے میں نے کیا ہے. سالہ سال میں نے ایام 20 کا عمل کیا، سالہ سال ایام 20 کا عمل کیا ہے. زندگی گزر گئی ہے، سالہ سال ایام 20 کے روزے اور ایام 20 کی راتیں، وہ گرمی ہے یا سردی ہے، وہ بارش ہے یا طوفان ہے، اور اللہ کی رحمت سے پایا ہے، عطا کیا ہے اس کی کریمی نے. میں کہتا ہوں آپ بھی ہو جائے، فیصلہ کر لیں. کر لیے. مسنون روزے ہیں، سنت روزے ہیں، تو سحری 2:30 بجے ہوگی. کتنے بجے؟ 2:30 بجے ہوگی.
بہاری کی بات ہے کہ ایک بندہ نا سحری میں آتا نہیں تو دعائیں مانگتا تھا، بڑی دعائیں، 1986 کی بات ہے. ہمارا ایک مخلص ہے، وہ کہنے لگا میں 1986 میں پیدا ہوا ہوں، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. تو اس بہت دعائیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا، سحری کا وقت جاتا تھا. میرے ساتھ شیخ موٹا تھا، میں کہا شیخ بات سن، ایک دفعہ اس سے کہنا ہے، ایک دفعہ کہنا ہے، کھانا لگائے آپ آ جائیں. اس کے بعد کھانا کھا برتن سمیٹ کے فارغ ہو جانا ہے. جس وقت میں وقت اخیر ہوتا تھا، آخری وقت میں فارغ ہو برتن سمیٹ کا کہنے لگا سحری. میں نے کہا آپ سے تو عرض کیا تھا. اس کی خاطر بندے خوار ہوتے تھے، یقین جانے پریشان ہوتے تھے، بھائی سحری کھا کے پھر دعاؤں میں لگ جا، ایسے ہے یا نہیں؟ پھر لمبی لمبی دعائیں کر، اچھی بات ہے، بس سحری کھا لے تاکہ یہ خدمت والے بیچارے فارغ ہو جائیں. دوسرے دن پہلے آیا بیٹھا تھا، مجھے شیخ موٹا کہنے لگا، اس کا نام شیخ عارف تھا، کہنے لگا کیا کیا تو نے؟ میں کہ یہ تنبیہ الغافلین ہے. آجا آ رہا، پھر دعائیں مانگ رہا تھا. تو سحری کر کے پھر دعائیں مانگتا جا. تو یہاں بھی اگر کوئی ایسے ہو تو میں خدمت والوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسے ہو سو رہے ہوں، اٹھایا ہے، اعلان کیا ہے سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سونے دیں. کئی لوگ یہاں سے سونے آتے ہیں، وہ کہنا کہتے ہیں پھر ہم سے تھکے مارے تو یہاں سونے آتے ہیں، آپ ہمیں اٹھاتے ہیں. تو خدمت والے حضرات اتنی مہربانی کرتے ہیں، تو اگر اٹھا دیا 2:30 بجے سحری ہے اور سحری کے بعد دسترخوان چھوڑ دیں تاکہ دسترخوان پہ اور بیٹھے اور اس کو سمیٹ دیا جائے. اور اگر وہ حضرات نہیں اٹھتے تو کوئی حرج نہیں، اس کا اجر بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا.